والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دلوں جان سے آقا جی، قربان دلوں جان سے. کیا شان تمہاری ہے. اسٹیج والے تو یہ جملہ پڑھے نا: قربان دلوں جان سے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے. ایک ہاتھ اٹھا کے یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی، یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی، یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جان بھی تمہاری ہے. نقشہ
کش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا آقا جی جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے باری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے باری ہے سائے میں پڑھو سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قربان پڑھو قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا آقا جی ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا آقا جی ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے سائے میں تمہارے یہ شان ہماری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جان جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام قبلہ پیر سید احمد رضا بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم القدس نہایت ہی عزت کے لائق اسٹیج کی زینت قرآن حضرات نعت خانانہ شیر الاسلام علماء ذیل احتشام دعا گو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اور ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنے منظور فرمائے محفل پاک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ اور اگر میں کسی اور موضوع پر گفتگو کروں گا تو جو ٹائٹل پڑھ کے آئے ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ عنوان تو یہ تھا کہ اصلاح معاشرہ اور جن کو مہمان بلایا گیا وہ کسی اور ہی موضوع کے اوپر گفتگو کر کے چلے گئے تو اس لیے جو موضوع رکھا گیا ہے میں اسی پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں بڑی مہربانی خدا کا واسطہ ہے جب تک گفتگو جاری رہے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنی اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے یہ نہیں کہ ساری اس کی طرف متوجہ ہو جائیں ایک بندہ اس کو سمجھائے کہ یار سٹیج پہ گفتگو ہو رہی ہے کسی مقصد کی وجہ سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے دراصل بات کیا ہے علماء بیٹھے ہیں اگر بندہ حق گوئی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ جرم کر رہا ہے
کبھی آپ نے غور کیا ہمارے اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں لیکن کتنے کو پڑھے لکھے لوگ ہمارے پروگراموں کے اندر آتے ہیں، کتنے کو سیاسی لوگ آتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی مین وجہ ہماری غیر سنجیدگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ فلاں چودھری نے 25,000 محفل کے لیے دے دیا ہے، کمال ہو گیا۔ ہم یہ کمال سمجھتے ہیں، بھائی اس نے 25 تمہیں دیا ہے، ہو سکتا ہے 50 دوسروں کو دیا ہو۔ اس چیز کو سمجھے۔ اب ایک کوئی بندہ سٹیج پہ آ کے بیٹھ جائے، ایس ایچ او بیٹھ جائے، تو جو کچھ ہم کروانا چاہتے ہیں ایس ایچ او نہیں کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے، اب دیکھیں نا، وہ انہوں نے نہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، بڑا ذوق آیا، نہ انہوں نے یہ کہا ہاتھ چکو، یہ کرو وہ کرو، مزہ آ رہا ہی میں حضرت آپ ہی ہاتھ چکے لے سن۔ اب کوئی ڈاکٹر یہاں پہ آ کے بیٹھا ہو، جو کچھ ہم کروانا چاہتے ہیں وہ کرے گا، پھر ہم روتے ہیں جناب دیکھو جی ایم این اے نے کیا کر دیا ہے، ایم پی اے نے کیا کر دیا ہے۔ بھائی گراؤنڈ آپ نے بنانی ہے، غیر جانبدار ہو کے میری گفتگو سنیے گا، میدان ہم نے بنانا ہے، جب تک نہیں بلائیں گے کس طرح اصلاح ہوگی؟ جب تک ہم ان کو اپنی محافل کے اندر جگہ نہیں دیں گے کس طرح ان کی تربیت کرنی؟ مجھے بتائیں یونیورسٹیز کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میتھ پڑھایا جائے گا، فزکس پڑھائی جائے گی، بیالوجی پڑھائی جائے گی، دیگر جو سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جائیں گے۔ یہ جو کالجز ہیں، یہ جو سکولز ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر مضمون ہے، وہی اردو ہے، وہی انگلش ہے، وہی میتھ ہے، وہ فزکس ہے، وہ بیالوجی ہے، کمپیوٹر، یہ کچھ ہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں ہمارا معاشرہ بگڑا ہے، کس وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، کس وجہ سے نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اداروں کے اندر ہر مضمون پڑھایا جاتا ہے لیکن انسان نہیں بنایا جاتا۔ ہر مضمون پڑھایا جاتا ہے، کون سا پروفیسر ہے حضرت والا یونیورسٹی کے اندر جو تقوی کے اوپر گفتگو کرے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی ایسے موضوعات کو سننا نہیں چاہتے جس سے ہماری تربیت ہو، اور اگر کوئی بندہ ہماری تربیت کرے ہمیں وہ چبھتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس بندے سے کسی طریقے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی نے لکھا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تیری تربیت کرے اور تیرے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہو پھر بھی تجھے وہ بندہ برا لگے تو یاد رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غرور کی علامت ہے۔ اور سنو، یہ دیہاتی لوگ، آپ لوگوں کی عقیدتیں تو جتنی لوٹی گئی آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، جتنے آپ عاشق ہو، جتنے آپ محب ہو۔ میں نے شہریوں کے اندر ایسا ولولہ نہیں دیکھا، ایسا جوش و خروش نہیں دیکھا جتنا آپ لوگوں کے اندر دیکھا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے جب آیا کرو تو کچھ نہ کچھ یہ لے کے جایا کرو کہ ہمارے دامن کے اندر کون سی فکر آئی ہے، ہمارے دامن کے اندر علمی نکات کتنے کو آئے ہیں، آخرت کا کیا سبق لے کے گئے ہیں۔ تو بتا یہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ کی تربیت کرے پھر بھی آپ کو وہ بندہ برا لگے، آپ کے اندر وہ خرابی بھی ہو، وہ بیماری بھی ہو، وہ گناہ بھی ہو، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا، فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور سن، رسول اللہ نے فرمایا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ادھر آپ کسی کو سمجھا کے دیکھ لو، او بھائی پڑھے لکھے تو ایک پاسے، عہدوں والے تو ایک پاسے، ایک گلی کے اندر اگر کوئی بندہ ایسی ریڑی لے کے آ گیا ہے پوری گلی بند ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے بھی سمجھانے لگ جائے گا اس کا جواب آگے سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اپنی عزت بچانے کی کرتا ہے، یعنی تربیت کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہم روتے ہیں فلاں نے اتنے ارب لوٹ لیے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ بھائی یاد رکھنا، وہ کوئی دکان سے نکل کے ایم این اے نہیں بنے، وہ کوئی گھر سے نکل کے ایم پی اے نہیں بنے، ان کو ایم این اے آپ نے بنایا ہے، ایم پی اے آپ نے بنایا ہے۔ پھر کیوں گلا کرتے وہ سڑکیں نہیں بناتے؟ کیوں گلا کرتے ہو کہ وہ تمہاری کان نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ تم نے بھی یہی دیکھا کہ حضرت والا مال کس کے پاس ہے، تم نے بھی یہی دیکھا دکان کس نے چمکائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوتا کہ محمد عربی کا غلام ہے کہ نہیں، اگر آپ نے تقویٰ دیکھا ہوتا، یہ دیکھا ہوتا کہ ناموس رسالت میں بات کرتا ہے کہ نہیں، ختم نبوت
آپ کے گھر گھر تک آپ کا نمائندہ خود آ کے کہتا کہ یار بتاؤ تو صحیح تم بھوکے تو نہیں سو رہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ رہ، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے یقین جانو، میں 1 مہینہ ہوا مجھے یو ایس اے سے آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ صرف امریکہ کا ایک ویزا۔ یہ ایسی، میں حضرت تبلیغی دورے پہ گیا، میں 4 مہینے وہاں پہ گزار کے آیا ہوں ہے، لیکن انہوں نے چہرہ دیکھا ہے ان لوگوں کا، انہوں نے چہرہ دیکھا ہوتا خادم حسین رضوی کا؟ اس بات کو سمجھیے گا ذرا، وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈالروں پہ بکنے والے ہیں، لیکن قربان جائیں دوستان محتشم، اگر انہوں نے یہ رنگ دیکھا ہوتا جو بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ وہ کیا کرتے تھے، تستے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں، کون کہتا ہے کرم ان کا محدود، لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ذرا ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار قدر ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اس بار پہ حال ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا، اور بھی کچھ مانگ، جولی کی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا، وہ جولی بڑھتے گئے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ رہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے کرنے لگوں بڑی توجہ سے سن، میں حضرت وہ تماشے دیکھے ہیں، یاد رکھنا جب تک آپ تربیت کے دائرے میں نہیں آؤ گے یہ قوم سنور سکتی نہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، آئے ہائے، ایک بندے نے 25 سے 40 لاکھ روپیہ دیا، صرف کس لیے؟ صرف ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، تاکہ میں نام نہیں لیتا، صرف ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب لائیو چلے گا نا میری تصویر اس کے ساتھ آ جائے۔ 25 سے 40 لاکھ روپیہ یہ تو میڈیا کے اوپر آیا ہے۔ تو دوستان محتشم، ایک کیمرے کی آنکھ ہے، ایک مدینے والے کی آنکھ ہے۔ کیا بات ہے، جی 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 جی، سمجھیے گا ذرا اس چیز کو، جو نگاہ مصطفیٰ کے اندر نہیں آیا وہ بندہ جہاں مرضی چلا جائے اس کے لیے ضلالت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے گیا سمریان، وہاں پہ بخاری شاہ صاحب ہے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، سیفی ہے وہ کہنے لگے کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو میں نے بابا خادم حسین رضوی سے یہ کہا، میں نے کہا حضور کوئی میڈیا کوریج نہیں دیتا تو ہمارا پیغام کس طرح پہنچے گا؟ یہ ہے اصل عشق، یہ ہے اصل پیار۔ 40 لاکھ روپیہ دیا گیا، صرف ان کے ساتھ آ جائے، سیاسی لیڈر کے ساتھ آ جائیں، لیکن قربان جائیں سنو جملہ ایک عاشق رسول کا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب کوئی ویکھے نہ ویکھے وہ مدینے والا تے دیکھدا پیا میرا، کوئی ویکھے یا نہ ویکھے۔ یہ میرے ہاتھ جوڑ، مجھے آپ نے نہ، مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اپیل ہے، خدا کا واسطہ ہے، اب جب بھی کسی کو آپ الیکٹ کرنے لگے نا، خدا کی قسم، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، مجھے کوئی بانیہ نے محفل نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ باتیں بھی کرنی ہیں، ویسے آپ کو ایک بات کرنے لگا، یہ دیکھنا ہے یار متقی ہے کہ نہیں، رب کو ڈرنا ہے کہ نہیں۔
कोठियां वड्डियां करदा पिया या दीन वधांदा पिया। बड़ी तवज्जो रखना। यहाँ पर आप किसी को ये कह दो ना कि यार आप सुन्नत के तारीख हो, आपने ये किया है, बड़ा तो मौलवी फिरना पे है। अल्लाह अकबर कबीर। हमने अपने बरों का रंग छोड़ा, इसलिए हम टगे टगे के ऊपर जलील हो रहे हैं, टगे टगे के ऊपर। अब मैं आपको बात बताता हूँ हमारे बड़े किस तरह के थे। फिर आप ज़रा महसूस करना कि अगर कोई समझाने आ जाए ना, कोई यार ठीक है मेरे से गलती है वे, ओदा शुक्रिया अदा करो, अल्लाह की बारगाह च माफ़ी मांगो। हमारे बड़े किस तरह के, कितना बड़ा नाम है मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये वो शख्सियत हैं कि जब आप बरेली शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से मिलने के लिए गए ना, तो आला हज़रत अपने शागिर्दों से कह रहे थे पता है कौन आ रहा है, पंजाब का शेर मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। इतनी बड़ी शख्सियत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये किन के मुरीद थे? कोटला शरीफ मियाँ मीरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के। अब वो पीर है, ये बताने के लगा हूं, ये ना देखो हम कहां पर हैं, देखो बताने वाला जो मेरी तरबियत कर रहा है मेरे अंदर वो गलती है कि नहीं। अगर गलती है तो अपना मकाम ना देखो, अपना मर्तबा ना देखो। ओ भाई तुम मासूम नहीं हो, तुमसे खता हो सकती है, तुमसे गुनाह हो सकता है। अगर तो तुम के अंदर है तो मानो अल्लाह ताला इज्जत अता करेगा। मियाँ शेर मोहम्मद साहब मुरीद है, मियाँ मीरुद्दीन साहब क्या है? पीर है। अब पीर साहब जिस घोड़े के ऊपर सवार है, उस घोड़े के एक पैर के साथ ना घुंघरू है, घुंघरू। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला ने देखा शेख ग्रामी जिस घोड़े पे सवार है, कदमों के साथ घुंघरू है, उन्होंने घुंघरू उतारे। बात समझ के अंदर आए ना, कंजूसी का इज़हार नहीं करना। उन्होंने घुंघरू उतारे तो कहते क्या है? कहते हैं हुजूर ऐता लाए ने हुजूर दी सुन्नत तो साबित नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये नहीं देखा वो जी मेरे पीर साहब ने तो लिहाजा उन्होंने दी सवारी है उन्होंने वास्ते जायज ने। ओ भाई याद रखना, शरीयत तो वो शरीयत है जो कानून सदीक अकबर के लिए है, वही कानून आप बंदे के लिए है। जो कानून हजरत उमर फारूक के लिए है, वही कानून तमाम मुसलमानों के लिए। ये शरीयत मुस्तफा है, इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि गोरा कौन है, चिट्टा कौन है, ऊंचा कौन है और नीचे मकान में रहने वाला कौन है। इसका एक सिस्टम है, वो सबके लिए एक जैसा पैगाम है। अब मियाँ शेर मोहम्मद साहब पीर साहब से कह रहे हैं हुजूर में तालाए कुगलू नबी पाक की सुन्नत तो साबित नहीं। पीर साहब ने यह नहीं आख्या वो शेर मोहम्मद उल मुरीद होकर सानू समझाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूं, खुदा का वास्ता है, ये है हमारे बड़ों का पैगाम, ये है पीरी मुरीदी। उन्होंने ये नहीं कहा मुरीद होकर दसेगा सुन्नत क्या है और गैर सुन्नत क्या है। जिस जवान को मेरा ये जुमला समझ के अंदर आए हाथ उठा के मोहब्बत का इज़हार करे। सुनो पीर साहब ने क्या कहा। और जब उन्होंने ये कहा तालाए ने नबी पाक की सुन्नत तो साबित नहीं, सुनो मियाँ मीरुद्दीन साहब ने क्या कहा। कह लगे शेर मोहम्मद वो तेरे जैसे मुरीद हों ते पीर गुमराह नहीं हो सकते। जी जी तेरे जैसे मुरीद हों ते पीर गुमराह नहीं हो सकते। इस वजह वाले ए जिहड़े उतले विगड़े ने ना तुसां वगाड़े, बड़ी माजरत है ना। फिर तुसीं कहंदे हो साडे वास्ते टाइम कोई नहीं, असीं सलाम। वो भाई तुसीं खास ही इन्ना कर छड़िया, साडे वास्ते कित्थों टाइम निकल। मैं गुजरात तकरीर करने के लिए गया वा, वो छालिया शरीफ वाले ना प्रोग्राम कराते हैं, उन्होंने कुछ 4-5 डेटें ली हुई थी। मैं एक प्रोग्राम पे ना बड़ी देर से पहुंचा। ये आपको बताने लगूं कि आम बंदे का दर्द क्या है। ये आम बंदा, वो मैं बयान करके बाहर निकलने लगा, ये नौजवान, ये प्रोटोकॉल देने वाले, वो जनाब एक ने चैन बनाई, दूसरे ने भी ऐसे हाथों की ना चैन बना ली ऐसे। अब वो जो नौजवान थे वो कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करे, मैं हजरत हाथ मिला रहा था। एक बाबे के जुमले ने मुझे तड़पा दिया। उसने मुझे पीछे से मुखातब करके क्या कहा, कहता मौलवी साहब किसी माड़े ना भी सलाम ले लेंगे कि नहीं।
अल्लाहु अकबर। حضرت ہے بڑا حساس معاملہ جی، بہت حساس معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا دل روشن ہو، خدا کا واسطہ ہے، آج سے سارے نیت کر کے جاؤ، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، سارے بولو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے BA کر لیا نا، وہ کہتا ہے میں 14 پڑھ لیا میں نے کوئی نہ سمجھایا۔ کسی نے ماسٹر کر لیا، وہ کہتا ہے میں نے 16 کر لیے ہیں، مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ اور اگر کوئی سمجھاتا ہو کہ تو بہتا پڑھے گا، یہ شٹ اپ کال ہوتی ہے، تو بہتا پڑھے گا۔ داتا صاحب کے مشائخ کے اندر نام ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت بہلول سے ملنے کے لیے گئے، جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ بہلول کہنے لگا جی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا نام جنید ہے۔ انہوں نے کہا وہی جنید جس کا بڑا شہرہ ہے، جو بہت بڑا پیر ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ اب دیکھو داتا صاحب کون ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا اگر داتا صاحب میرے دور کے اندر ہوتے تو میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لینی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے داتا صاحب، تو جو شخصیت داتا صاحب کے مشائخ کے اندر آئے، حضرت جنید بغدادی، کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوگا۔ اب بندہ دیکھو کس سطح کا ہے، اور بہلول کا سوال دیکھنا۔ کہنے لگے جنید صاحب آپ بہت بڑے پیر ہیں، ایک سوال کا جواب دیں، آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ کیا ہے؟ اب آپ احادیث پڑھ لیں، یہی مفہوم ملتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا۔ جب انہوں نے یہ آداب بتائے تو حضرت بہلول نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تسی ایڈے وڈے پیر ہو، تانوں کھان دے آداب نہیں آندے۔ اب یہاں پر ایک میں بات آپ کو سمجھانے لگوں، اگر میں کہوں کہ یہ کھانے کے آداب نہیں ہیں، علماء میرے ساتھ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا دوستو، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر۔ اگر کہہ دیتے کہ جناب والا یہ حدیث سے ثابت ہے تو بہلول نے کہنا تھا ٹھیک ہے پھر اپنی موج ہے، لیکن اقبال نے جو کلام کیا، اقبال کہتا ہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدلے۔ حضرت جنید نے بحث نہیں کی، بہلول کہہ کے تو آگے، حضرت جنید پھر پیچھے، پھر جا کے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ پھر انہوں نے کہا جی کون؟ جس کو سمجھ کے اندر آئے نا وہ بولے۔ جب حضرت جنید سے پھر پوچھا کہ کون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہی جنید جڑا پہلے ملے ہیں، نہیں، کہتے کیا ہے؟ کہنے لگے بہلول وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ نہیں سیکھو گے یاد رکھنا گھروں کے اندر سکون نہیں آ سکتا، نہیں اپنی تربیت کرواؤ گے تو یاد رکھنا اولاد کی تربیت نہیں کر سکو گے، اولاد کی تربیت نہیں ہوگی داڑھی سفید ہو جائے گی، یہ تمہارے آگے آنکھیں نکالیں گے، یہ تمہارے چند مرلوں کے پیچھے ایک دوسرے کو کاٹیں گے، تربیت ہی کوئی نہیں۔ میتھ نے تھوڑی بتانا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، فزکس نے تھوڑی بتانا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بتانا ہے تو قرآن نے بتانا ہے تو مصطفیٰ کے فرمان نے بتانا ہے۔ نہیں تب یاد جتنے جوان ہو، میرا پیغام آپ سب کے لیے ہے، کم از کم نہیں خدا یہ اپنے اندر سے آکر ختم کرو، کائے کی آکر جی کیا ہے ہماری اوقات؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اور بھائی تم ایک گندے نطفے سے پیدا کیے گئے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، یہ تھوڑا سا اتر کسی اس وچ تو خوب نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی میں مکا، پھر بھی تیری بو نہیں
नहीं मुकनी भाई, ऊपर से लेके नीचे तक। देखो ना कौन है अफजलुल बशर बादल अंबिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज भी कितनी है, खौफे खुदा कितना है। टहनी के ऊपर चिड़िया को देखते हैं, क्या कहते हैं, काश अबू बकर ये चिड़िया होता। अगला जुमला सुनो, कहते क्या है, ये क्यों कहा काश में चिड़िया होता। कहते हैं चिड़िया को साहब नहीं होना, अबू बकर को साहब होना है। हमें क्या लग गया है, हजरत उमर फारूक सिद्दीक अकबर के बाद सबसे ज्यादा जिनका मकाम है, ये कौन? हमें क्या लग गया जी, कौन है हम? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इशफाक अहमद का जुमला मुझे बड़ा सोना लगा। हम हजरत वाला अल्लाह माफी अता करे, अब हम अंदर की, मैं आ रहा था तो ये काका मेरे साथ है, ये सुबहानिया वो सामने खड़ा हुआ, तो मैंने टोपी ना इस तरह पहनी, इस तरह पहनी, तो मुझे कहता है आफा साहब ये टोपी सीधी कर लो। मैं कहा यार टोपी सीधी करना काम नहीं बनना, दुआ कर को दिल सीधा हो जाए। असी सारा कुछ सीधा कर लिया, दिल सीधा नहीं किया। काश इसके ऊपर हमने मेहनत की होती है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला जब ये कहा ना, वही हूँ जिसको खाने के अदाब नहीं आते। बेलूल समझ गया अपनी दुनिया का बंदा है, तो कहते क्या है, कहने लगे अच्छा ये बताओ बोलने के अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। कि बताओ लोगों की अकलों के मुताबिक कलाम करना। ये कहते नहीं अक्सर लोग जे हो जी मजमा ही ना हो जी, फिर उन्होंने तकरीर की थी, बंदा बड़ा समझता है। ये बड़ी माजरत, कोई बंदा ये ना समझे मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला नियतों से वाकिफ है। अब ये हाल हो चुका है, जेड़ा हक 4 यार का जिक्र सुनता उत्थे हक 4 यार सुनाओ, जेड़ा अली अली सुनता उन्होंने अली अली सुन। क्यों जी, अली पाक भी साडे ने, सदीक अकबर भी साडे ने। क्या बात है, कीदा साझा जी। तमाशा कोई बना हुआ, ये क्या है? तुम क्या नाम है इधर चिप्स बेचने के लिए आए हुए हो कि जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तुम दे दो। हक 4 यार सुनाओ, उधर ये सुनाओ, उधर ये पसंद किया जाता है, उधर 5 बात सुनाओ। नहीं भाई, चुप है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता कुरान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हुसनैन है 2 फूल तो गुलजार अली है। हर एक यजीदी से कुल में कह दो हाशमी, मेरी जान अली है, मेरा ईमान अली है। या अली या अली या अली हक 4 यार। चलो इन्होंने तहकीक का नारा लगाया है, हमारा कीदा तो ये है, और ये दूसरे नहीं पढ़ सकते, ये सुन्नी पढ़ सकता है। ए काश के महफिल को अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ए काश के महफिल को अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सारे पढ़ो। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। याद रखना हमारा कीदा क्या है, हम ये कहते हैं नबी की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत जान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी पहचान है, और औलिया के बगैर तो हमारा गुजारा ही कोई नहीं, हमारा गुजारा ही कोई नहीं। तो बता सिर्फ आपको ये रहा हूं हजरत वाला कि ये देखा जाता है फलां जगह क्या बिक रहा है, फलां जगह क्या बिक रहा है। ये दीन है, ये दीन मोहम्मदी है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने आपने कहा वही हूं जिसको बोलने के अदाब नहीं आते। जब उन्होंने यही कह दिया ना हजरत बेलूल रहमतुल्लाह तआला ने, आपने फिर तीसरा सवाल किया। आपने कहा ये बताओ आपको सोने के अदाब आते हैं, ये सोने के अदाब आते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ जी आते हैं। उन्होंने कहा जी क्या है अदाब? उन्होंने कहा रात इशा पढ़ के बिस्तर के ऊपर चला जाना और फिर जिक्र फिक्र करना, इसी दौरान नींद आ जाए। हजरत बहलूल फिर उठे, कहते क्या है, एडा वड्डा पीर है, ना खान दे अदाब आते हैं, ना बोलन दे अदाब आते हैं, ना सौन दे अदाब आते हैं।
حضرت جنید بغدادی نے نا پھر حضرت بیلول کو پکڑ دیا، کہنے لگے اگر مجھے نہیں نہ آتے آپ پر بتانا واجب ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو خدا کے لیے اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت جنید کہنے لگے پھر آپ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہے، بولنے کے آداب کیا ہے، پینے کے آداب کیا ہے، آپ بتائیں مجھے سونے کے آداب کیا ہے۔ یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ اس اصطلاح کو سمجھیں گے۔ بیلول کہنے لگے جڑیاں گلاں تساں دسیاں نے نا اے فروئی نے، فروئی اصل نہیں، فرا ہے فرا اصل نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اصل آپ بتائیں۔ سنو بیلول نے کیا پہلا جواب جس کو سمجھ کے اندر آئے ہاتھوں کو اٹھائیے گا، آخر بندے تک میرا پیغام جانا چاہیے۔ حضرت بیلول کہنے لگے آپ نے یہ کہا ہے کھانے کے آداب یہ ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا۔ انہوں نے کہا یہ فروئی بات ہے، ان کا اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل یہ ہے بندہ کھانے سے پہلے غور کرے لقمہ حلال دا کھان لگا یا حرام دا کھان لگا۔ کمال بات، جی جی جھنجھوڑ دینے والی بات، اور سمجھے ہو جی حلال ہے کہ حرام ہے، کمال ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی بولنے کے آداب کیا ہے؟ ہائے ہائے، انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے جی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، یہ حدیث بھی ہے یکلم الناس علی قدر عقولہ۔ انہوں نے کہا یہ بات فروئی ہے، اصل کیا ہے؟ دوجا جواب بڑے دھیان نہ سننا، یہ چند لوگوں کو سمجھ کے اندر آئے گا لیکن آپ کو لطف بڑھائے گا۔ بیلول کہنے لگے بولنے کے آداب میں سے بڑا ادب یہ نہیں کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، اصل یہ ہے بندہ بولے تو لوکاں واسطے نہ بولے، بندہ بولے تو رب رسول واسطے بولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں لانے لگا ہوں یہ جو ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں نا، حضور نے تو فرمایا تھا مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اب کدھر بھائی بھائی رہے جی؟ ہر بندہ دوسرے کو لوٹنا چاہتا ہے، ہر بندہ دوسرے کی جیب خالی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے یار، اسی کون ہیں سارے نبی پاک دے غلام ہیں، یہ تھی ہماری تربیت، یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا تھا۔ سوچو یار سارے کدھر چلے؟ گلشن ہم نے بگاڑا ہے، یہ تباہیاں ہم نے پھیلائی۔ انہوں نے کہا بتاؤ سونے کے آداب کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو یہ کہا جی عشاء پڑھ کے بستر پہ چلا جانا، پھر اسی دوران نیند آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ آخری جواب سن کے کوئی بولے نہ بولے میں اسٹیج والوں کی توجہ چاہوں۔ انہوں نے کہا سونے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے بندہ دل کی طرف غور کر کے سوئے، نبی پاک دے کسی غلام دا بغض رکھ کے تو نہیں سونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اندھیرے ہماری وجہ سے، اب پتہ نہیں اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا، ہم اپنے دور کے اندر پڑھ دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے، یہ کوئی پوئم نہ سمجھے ہے، یہ ایک دعا ہے جو اقبال کرتا تھا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک ایک جملے میں آنسو ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ پھر دیکھو ترلا کی بات ہے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو۔ کبھی کیا یہ دعا؟ غور ہی نہیں کیا وہ کہہ کے کیا گیا ہے، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ کرو ہاں سارے دعا ہے، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ ہائے ہائے، ایک بابا چم گیا، کنیاں نو چمکا کے گیا،
دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، پڑھو سارے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ستھرا کرے۔ پڑھنا سارے آج نیت کر کے جاؤ ہے، نمازی پنج گانا نہیں چھٹا گے۔ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، 40 دن تک آپ نماز کو نہ چھوڑو، پھر نماز تو نہیں چھٹے گی۔ سب سے بڑی بیماری ہم سنیوں کی یہ بن چکی ہے، 8 گھنٹے اسی محفلہ تے بیٹھ جانے، 15 منٹ عشاء واسطے نہیں کھلوندے۔ اوہو ماشاءاللہ فلاں خطیب صاحب دیکھے نے 2 ملین ویو گیا انہوں دی ویڈیو نے، 3 لاکھ بندے نے لائک کیتا ہے، 3 لاکھ بندے نے لائک کیتا ہے، جو مدینے والے نے ان لائک کر دیتا تو کتنے جانا ہے؟ دسو۔ میں اپنے استادہ دے کول گیا، میری انہوں نے تربیت کی تھی، کہنے لگے رمضان پتری ایک گل یاد رکھی ہے، کدی مشہوری تے ناز نہیں کرنا کہ میں انہاں آگے تک چلا گیا ہوں، کیونکہ اس ٹائم سب نال بہت جڑا مشہور ہے نا انہوں شیطان آکھی، کیڑا نہیں جانتا شیطان نو جی، گھٹ مشہوری ہو دی، وہ سمجھے ہو کہ نہیں؟ یہی ہے، اکثر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے جی 30-35 مجھے کل ہی آئے ہیں نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یار خدا کے لیے یہ جتنا ہمارے لیے تم ملنے کے لیے تڑپتے ہو نا، کدی زور واسطے تڑپو نا، اور ساڑھے نال سیلفی لے کے کی کرو گے؟ بس وہ 15-20 منٹ اللہ دے بندے ہو، ماں پیو نو خوش کرو ہے کہ جمعہ دن ہوئے کو والد صاحب اج سیلفی تاڑے نال لانی، وہ دا کوئی حق نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہماری پاپولرٹی ہے نا تو کیا دینا پیار کر دیں کو، بڑے گھٹ لوگ نے جڑے کاری رمضان نہ سلام لیندے ہیں، سارے جناب پاپولرٹی نہ سلام لیندے، ٹک ٹاک تے ویکھیا سی، یوٹیوب تے ویکھیا سی، فیس بک تے، حضرت حقیقت ہے ہمیں تو پتہ ہے، اس لیے اقبال نے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، کتنے وہ گرمیاں کہاں پر نظر۔ یہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں خدا کے، یہ جس طرح مارے مارے پھرتے ہیں نا فلاں، اللہ کے بندو صرف آپ ارادہ کرو میں ادا ہونا ہے، آج ارادہ کر کے جاؤ نا۔ قبلہ حکیم صاحب ہمارے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہندا حکیم جی ان کنوں ہاتھ دئیے، کوئی پیر صاحب لب دے کوئی نہیں ہے، بس جنوں ویکھو جناب انہیں ہے بڑیاں گلاں کیتیاں پیراں دے خلاف ہے، اگر جملہ آپ کو سمجھ کے اندر آئے نا تو دل میں جگہ دیجیے گا۔ کی کہندا قبلہ کی حکیم جی ان بندے کوئی لب دے نہیں ہے، کدے ہاتھ ہاتھ دئیے؟ آپ نے جملہ کہا، کہنے لگے باؤ جی جے کوئی نہیں لبدا پیا تو پھر آپ ہی بن جاؤ۔ نہیں تو انہوں کوئی لبدا پیا کوئی آپ ہی بن جاؤ، اللہ دے بندے ہو، کیا وہ نہیں قادر کہ تانوں بابا فرید بنا چھڑے ہے؟ دسو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، صرف چلنا تمہارا کام ہے، تڑپ پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ اور میں بتاؤں کہ کتنا کو وقت لگتا ہے، صرف آخری بات میں کرنے لگوں پھر جو انہوں نے مجھے کہا ہے۔ حضرت بیلول کو نا وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ ملاقات کرو، آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت بیلول وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرے تھے، اس نے اوپر سے نا جال نما چیز پھینکی اور اس نے کہا جاؤ ان کو جو ہے نا اٹھا کے میرے پاس لے کے، حضرت بیلول چلے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا میں اتنی دیر آپ سے کہتا ہوں ملاقاتیں کرو، آپ کرتے نہیں ہو، تو آپ چلو آج آ گئے ہو تو مجھے بس ایک سوال کا جواب۔ انہوں نے کہا جی بولو۔ انہوں نے کہا جی سوال میرا یہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تسی رب تک کس طرح پہنچے ہو؟ میں تاں پنجابی بولنا پیا تو ہی لطف لو گیا پھر تمہیں گل بھی سمجھ آئے، رب تک کس طرح پہنچے ہو؟ سنو بے حضرت بیلول دا جواب، کہنے لگے جس طرح تیرے تک پہنچیا نا اس طرح رب تک پہنچیا ہے، جس طرح تیرے تک۔ وہ کہنے لگا ہے کہ جس طرح میرے تک پہنچی ہو رب، وہ کہنے لگے جی میں تیرے نال ملنا ہوندا نا، میں تیرے نال ملنا ہوندا، میں تیرے کسی وزیر دا ترلا پانا ہی، انہیں پھر تیرے کو ٹائم لینا سی، پھر کتنے ٹائم لبنا ہی، پھر میں پہلے غسل کرنا سی، پھر میں آ کے باہر کھلونا سی، پھر کتنے جا کے میری واری آنی سی ہے نا۔ لیکن جدو تو ملنا چاہیا
ٹائم نہیں نہ لگا جدو وہ کسی نو ملنا چاہتا ہے ٹائم نہیں لگ رہا ہے صرف تسی ارادہ کرنا ہے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح اج سارے ارادہ کر کے جاؤ رب دا یار بننا جڑے جڑے ارادہ کر دے انہاں سارے آکھو سبحان اللہ اللہ بھی کئیاں نے بھی ہاں بس دل اور ارادہ یا اللہ تیرا بننا ہے اور اللہ دے بندے وہ 35 سال زندگی گزار لی ہے 60 سال وہ کی لینا جی دنیا کو لو ہے یہ کیا ہے یہ بڑی بے وفا دنیا ہے کام ہے تو سلام ہے آپ بھی سمجھتے ہو سب کو مفاد پرست دنیا لیکن اتھے کی یہ پھر جدو ابے نے بھی انج جھاڑ کے ٹر جانا نا پھر مدینے والے نے قبر روشن کرنا سے آنا ہے یہ ان کا پیار ہے تو اس لیے دلوں سے غم مٹاتا ہے آج چوک کے سارے نے پڑھنا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے نہیں کرنا یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کتنا پیار وعدہ پیار محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے جدہ جدہ کی دے نا ایسا چوکے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی آپ آ جاتے ایک بات آپ کو صرف سنانے لگا اللہ تو ہی ذکر یار کیتا ہے کنا سرور ہے تے دیدار یار چ کنا سرور ہے آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی کبھی دل میں اور بس میں ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری بس میں ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری تو نہ ہو
تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، تو نہ ہوتا تو نہ اور دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، ورنہ سومار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی آپ